کیا بغیر وضو کے موبائل میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جی۔ اظہر صاحب عمر کوٹ سے، کیا امام کے پیچھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ سکتے ہیں؟ کسی نے کہہ دیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن خلاف سنت ہے۔ امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ، آپ صرف یہ کہیں گے ربنا لک الحمد یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ زوجہ منصور، کیا بخاری شریف کو حیض یا نفاس کی حالت میں پڑھا یا ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ جی جا سکتا ہے۔ احتیاط، اگر کوئی بہت زیادہ حدیث کا ادب کرے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بہرحال جائز ہے۔ کیا حافظ قرآن پینٹ شرٹ پہن سکتا ہے؟ آج کل تو مارکیٹ میں بہت، ہمارے بچپن میں ایک حافظ قرآن تھا، پہلے رواج ہی نہیں تھا کوئی حافظ قرآن پینٹ بھی پہنے، وہ اسنوکر کھیلتا، ڈبو کھیلتا اور پھر پینٹ شرٹ بھی پہنتا، تو اس کو لوگ ڈسکو ملا کہتے تھے۔ تو دیکھیں، علماء کا لباس ہمیشہ سے ڈھیلا ڈھالا رہا ہے۔ سعودی عرب میں آپ جائیں، وہاں کے علماء جبہ پہنتے ہیں، مسقط کے علماء خاص قسم کی عبایا جبہ ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ قطر میں، پوری دنیا میں ایسے ہی ہے۔ تو یہاں پاکستان میں علماء مشائخ اکثر شلوار قمیض پہنتے ہیں، کلیوں والا کرتا پہنتے ہیں۔ تو لباس اپنے کلچر والا ہی پہننا چاہیے، اور وہ لباس جو علماء صلحاء میں رائج ہو۔ باقی پینٹ شرٹ پہننا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں جو علماء صلحاء کا عام طور پر لباس دنیا میں رائج ہے۔ مفتی صاحب، میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے والد مجھے جاب کروانا چاہتے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے کاروبار میں برکت رکھی ہے، تو کیا میں والد کی اجازت کے بغیر کاروبار شروع کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ لٹیا نہ ڈبو دینا، کیونکہ کاروبار ہر ایک کا کام ہے نہیں، بہت محنت چاہیے، بہت حوصلہ چاہیے۔ لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں، سب سے پہلی حماقت یہ کرتے ہیں، دوسرے کو پیسہ پکڑا دیتے ہیں، لے بھائی میں تیرے ساتھ انویسٹ کر رہا ہوں، تو گئے بس اسی دن سے جو ہے نا، آپ ایسال ثواب کر لو بس کاروبار کے لیے، گیا یہ۔ تو اپنے پیسوں سے کرنا ہے کام، خود کرنا ہے، اور وہ کام کریں جس کا پہلے کہیں تجربہ ہو۔ اپنے آپ کو تجربے کی بھینٹ نہ چڑھائیں، کیونکہ تجربہ آ جائے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا آپ کے پاس کچھ وقت کے بعد۔ آپ کہیں گے تجربہ ہے میرے پاس، پیسے نہیں ہیں، کیونکہ پیسے سارے تجربے کی بھینٹ چڑھ گئے ہوں گے۔ تو میرا کام لوگوں کو کاروباری مشورے دینا نہیں ہے، لیکن کچھ تجربے تو شیئر کر سکتا ہوں نا۔ دیکھیں، جب بھی کوئی کاروبار کرنا ہو نا، تو پہلے ایسی جگہ اس سیٹھ کے ساتھ ملازمت کریں جو وہ کاروبار کر رہا ہو، وہاں جاب کر کے وہ کاروبار سیکھیں، دیکھیں کیسے چیزوں کو بیچا جاتا ہے، کہاں سے مال اٹھایا جاتا ہے۔ آپ نے فرنیچر کا کاروبار کرنا ہے تو کسی فرنیچر کمپنی میں یا کسی بڑی دکان جہاں فرنیچر کا بزنس ہو رہا ہو، کچھ دن بعد جاب کریں، آپ سمجھیں۔ الیکٹریشین آپ نے بننا ہے تو آپ پہلے کسی الیکٹریشین کے ساتھ جاب کریں۔ کوئی بھی کام جب ہوتا ہے نا، تو پہلے کہیں جاب کر کے اس کو سیکھا جاتا ہے، اس کے نشیب و فراز سے انسان واقف ہوتا ہے، پھر جا کے وہ کاروبار کرتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگوں کو موٹیویشنل اسپیکر کاروبار کی اتنی ترغیب دیتے ہیں، آتا واتا کچھ ہے نہیں، اور بڑے بڑے کاروباری لوگ اس فیلڈ میں پہلے سے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پھر روتے ہیں، خودکشیوں کی طرف آتے ہیں، پھر بھیک مانگتے ہیں، میرا اتنا پیسہ ڈوب گیا۔ ابھی بیچارہ پرسوں ایک بندہ آیا، میرا کاروبار میں اتنے لاکھ ڈوب گئے، لوگوں سے قرضہ چڑھ گیا۔ میں نے کہا بھائی آپ نے کیا کیوں؟ قرضہ لے کے تو کرنا ہی نہیں ہے، دوسروں کے پیسوں پہ تجربے کی کون سی انسانیت ہے بھائی؟ تو ہر آدمی فنڈر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ کاروبار میں یقیناً برکت ہے، شریعت کاروبار کو، بزنس کو زیادہ ترجیح دیتی ہے۔ صحابہ بزنس کیا کرتے تھے عام طور پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کاروبار کرنا، آپ نے بھی بزنس کیا ہے، کاروبار کیا ہے۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی زوجہ، وہ کاروبار کرتی تھیں۔ تو برکت اللہ نے بے شک رکھی ہے، لیکن ہر شخص کو سب کچھ نہیں ملتا، تو اللہ نے کچھ لوگوں میں صلاحیت نہیں رکھی، کچھ کو تجربہ نہیں دیا۔ اس لیے والد صاحب کی بات کو بھی سیریسلی آپ، میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا کہ کر سکتے ہیں آپ کاروبار، لیکن والد صاحب کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے، ان کو ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے کہ بیڑا ہی نہ غرق کر دے، تو اس لیے والد صاحب کا بہرحال مقام اور ایک مرتبہ ہے، تو ان کی بات کو سیریسلی آپ اس پہ غور کر لیں ایک دفعہ، ورنہ ابا ہی سے ٹماٹے کھاؤ گے کل جا کے پھر۔